مارچ میں ہونے والے الیکشن کے بعد حکمران جماعت تحریک انصاف سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی بننے کو تو تیار ہے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کا کنٹرول حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوگی اور اسے معمولی قانون سازی کے لیے بھی اپنے اتحادیوں اور اپوزیشن کی جماعتوں پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ ایوان بالا کے اراکین کے انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں تشکیل دینے والی قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشن کی بنیاد پر لگائے گئے ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر تمام ایم پی ایز انتخابات کے دوران اپنی پارٹی پالیسی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں تو ملک میں ایک مکمل ملک سینٹ بننے جا رہا ہے، کیونکہ حکمران اور اپوزیشن اتحادیوں کو تقریباً ایک جتنی نشستیں ملنے کی توقع ہے۔ واضح رہے کہ 104 اراکین کے ایوان میں سے 50% یعنی 52 سینیٹرز 11 مارچ کو اپنی 6 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہونے کو تیار ہیں۔ تاہم اس مرتبہ وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد وہاں کی 4 نشستوں کے لیے انتخاب نہیں ہوگا، لہٰذا 48 سینیٹرز کے انتخاب کے لیے پولنگ ہوگی، جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 12 پنجاب اور سندھ سے 11 اور 2 نشستیں اسلام آباد کے لیے ہوں گی۔ جنرل نشستوں پر 7 اراکین، چاروں صوبوں میں 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹس کے انتخاب کے لیے پولنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک اقلیتی نشست پر بھی انتخاب ہوگا، جبکہ ایم پی ایز متعلقہ صوبوں سے سینیٹرز منتخب کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اراکین جنرل نشستوں پر اور اسلام آباد سے خاتون کی نشست پر سینیٹر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ دوسری جانب حکومت سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے پہلے ہی ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر چکی ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں آئینی ترمیمی بل پیش کرنے کو بھی تیار ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے ابھی اس ریفرنس پر فیصلہ نہیں کیا، لیکن تمام اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی اعلان کر چکی ہیں کہ وہ ایسے وقت میں جب انتخابات صرف 1 ماہ دور ہے حکومت کی طرف سے اس طرح کے کسی قدم کی حمایت نہیں کرے گی۔ عمومی خیال یہی ہے کہ سپریم کورٹ سینٹ الیکشن کے طریقہ کار کو بدلنے کی جانب نہیں جائے گی اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کی صوابدید پر ہی چھوڑ دے گی۔ تاہم سینٹ انتخابات کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، تمام اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشن کی بنیاد پر حساب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر تمام قانون ساز اپنی متعلقہ پارٹی پالیسی اور اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں تو حکمران پی ٹی آئی کو 21 نشستیں ملنے کا امکان ہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی 6 نشستیں اور مسلم لیگ نون 5 نشستیں جیت سکتی ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو پی ٹی آئی نئے سینٹ میں 28 سینیٹرز کے ساتھ اکیلی سب سے بڑی جماعت بن جائے گی، جس کے بعد دوسرے نمبر پر 19 نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی، 17 کے ساتھ مسلم لیگ نون اور 13 نشستوں کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی موجود ہوگی۔ تاہم پی ٹی آئی کی نشستوں کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ پارٹی مختلف صوبوں میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہے۔ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے ہی اس بات کی اجازت کے لیے راضی ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ کاف پنجاب سے اپنے ایک امیدوار کو نامزد کرے گی۔ اگر یہ معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو مسلم لیگ کاف 6 سال بعد ایک بار پھر سینٹ میں نمائندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں انتخابات میں پی ٹی آئی کو کلین سویپ کرنے کی توقع ہے، کیونکہ یہاں وہ گزشتہ 8 سال سے حکمران میں ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی میں واضح اکثریت کے باعث پی ٹی آئی کو 12 میں سے 10 نشستوں پر کامیابی کی توقع ہے۔ باقی دونوں نشستیں اپوزیشن جماعتوں کو جا سکتی ہیں اور جمعیت علماء اسلام فے اور عوامی نیشنل پارٹی دونوں کا ایک نشست جیتنے کا امکان ہے۔ اے این پی سینٹ میں اپنی نمائندگی برقرار رکھنے کے لیے انتظام کرے گی، کیونکہ اس کی واحد اور منحرف رکن ستارہ ایاز 11 مارچ کو ریٹائر ہونے جا رہی ہیں۔ پنجاب کی صورتحال کو دیکھیں تو پی ٹی آئی 4 جنرل نشستوں سمیت 6 نشستیں جیتنے کے لیے تیار ہے۔ پارٹی کو سندھ سے 2 اور بلوچستان سے 1 نشست کے علاوہ اسلام آباد سے 2 نشستیں جیتنے کی توقع ہے۔ علاوہ ازیں مسلم لیگ نون کو توقع ہے کہ وہ صرف پنجاب سے اپنے سینیٹرز منتخب ہوتا دیکھے گی، جبکہ پیپلز پارٹی بھی اس مرتبہ صرف سندھ سے نمائندگی حاصل کرے گی، جہاں وہ سن 2008 سے اقتدار میں ہے۔ اس کے علاوہ شہری سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ سندھ اسمبلی میں اپنے 21 ایم پی ایز کی بدولت ایک جنرل نشست آسانی سے حاصل کر سکتی ہے۔ تاہم پارٹی کے لیے مزید نشستیں اس کی پی ٹی آئی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ سمجھوتے پر منحصر ہیں، کیونکہ دونوں جماعتیں مرکز میں حکمران اتحاد کا حصہ ہیں۔ بلوچستان میں پیچیدہ اور کثیر الجہتی سیاست کی وجہ سے یہ پیشگوئی کرنا ہمیشہ مشکل ہے کہ وہاں سینٹ انتخابات کا کیا نتیجہ آئے گا۔ وہاں آزاد امیدواروں کے پاس اپنے ذاتی رسوخ یا مبینہ طور پر ووٹ خریدنے کے عمل کے باعث جیتنے کا موقع ہمیشہ ہوتا ہے۔ تاہم اس مرتبہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ صورتحال کافی واضح ہے، جہاں صوبے کی حکمران جماعت سینٹ کی 6 نشستیں جیتنے کے لیے تیار ہے، وہیں باقی نشستیں جے یو آئی فے اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کی صوبائی اسمبلی میں طاقت کے تناظر میں منقسم ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اے این پی کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ دیگر قوم پرست جماعتوں کی حمایت سے صوبہ بلوچستان سے بھی 1 نشست جیت لے۔ موجودہ سینٹ جو ہاؤس آف فیڈریشن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اس کے 104 اراکین ہیں، جس میں 4 فیڈریٹنگ یونٹس یعنی اسمبلیوں سے 23 سابق فاٹا سے 8 اور اسلام آباد سے 4 اراکین ہیں۔ صوبے کے لیے مختص 23 نشستوں میں سے 14 جنرل نشستیں، 4 خواتین کے لیے مخصوص نشستیں، 4 ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیتی رکن کے لیے ہوتی ہے۔ سینیٹر کی مدت 6 برس ہوتی ہے، لیکن ہر 3 سال بعد مجموعی تعداد کے 50% ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے سینیٹرز کے لیے انتخابات ہوتے ہیں۔
ہر صوبے کے لیے مختص نشستوں کو پر کرنے کے لیے انتخابات ایک ہی ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے متناسب نمائندگی کے نظام کے مطابق ہوتے ہیں، لہذا سینٹ انتخابات ہمیشہ چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشنز پر انحصار کرتے ہیں۔ سینیٹرز کی مدت کے حوالے سے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سینیٹ میں سب سے بڑی نمائندگی کھونے والی جماعت ہوگی، جہاں اس کے 59% اراکین ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، جو کسی بھی اکیلی جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ مارچ میں مسلم لیگ نون کے 29 میں سے 17 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔